السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زمین و آسمان کے اس پروردگار کا شکر گزار ہوں جس نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ آج انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایسے بھائی سے ملاؤں گا جن کو آپ سنیں گے تو آپ کو بہت مزہ بھی آئے گا اور خوشی بھی ہوگی، اور آپ کے اندر آپ اپنے اوپر بھی جب گائیں گے نا کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں اور لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے بھائی جو ہے نا کچھ اللہ والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ آج ہمارا مقصد تو جسٹ جو ہے نا وہ اپنی زندگی ہوتی ہے کہ یار میں نے کتنا کما لیا، میں نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کیا، ان کے لیے کیا گیا۔ دوسروں کے لیے ہمارے اندر میں کہتا ہوں بہت ہی کم ہے جو دوسروں کے لیے سوچتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ یار میں نے کیا کتنا کمانا ہے، کتنا اکٹھا کرنا ہے، اور بچوں کے لیے کتنا چھوڑ کے جانا ہے۔ اگر کسی کو کچھ کہہ دیا جائے کہ یار اللہ اس کے رسول کے لیے کچھ فری کر لو یا بغیر پیمنٹ کے کر لو، تو آدمیوں کے اندر جو ہے نا ان کے دل تنگ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میرے ایک بھائی ہیں، میں خود ان کی زندگی سے بڑا متاثر ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو ملائیں گے، آپ ان کی سٹوری سنیے گا، آپ کو ایک مزہ آئے گا، اور انشاءاللہ آپ ان کے ایک ایک الفاظ کو آپ نے غور سے سننا ہے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ ہمارے بہت ہی اچھے ہمارے کمیٹی ممبر بھی ہیں، سوابی سے ان کا تعلق ہے ماشاءاللہ جی، وہاں پہ بھی جو ہے نا لوگوں کو فری سروسز دیتے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ عقل بھائی سے آپ کا تعارف کراتا ہوں۔ پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ تو ابھی آپ نے ہمیں تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتانا ہے کہ آپ نے کب یہ کام، خصوصاً جمعے والا کام، کب آپ نے شروع کیا اور کیسے شروع کیا، کس وجہ سے شروع کیا، یہ ہمیں آپ نے کائنڈلی جو ہے نا وہ بتانا ہے، تاکہ اور آپ نے ایسے انشاءاللہ بتانا ہے، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں چین آئے گا۔ آقا بھائی بتائیں جی ہمیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے بھائیوں، میں اتنا کچھ نہیں ہوں کہ آپ لوگوں کو وہ حد تک میں پہنچ جاؤں۔ بہرحال جو میری زندگی کے ساتھ ایک ایسا واقعہ آیا کہ میرے گھر والے بیمار ہو گئے، گھر والے کچھ زیادہ بیمار ہو گئے، وہ اس پہ کچھ وہ رگ پڑ گیا ادھر کہیں ناک میں، تو وہ اس نے نا بڑا خون شون آیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں اس کو اسپتال لے کے گیا، جو ہی میں ادھر لے کے گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایمرجنسی ہے، تو ہر ایک نے میرا ساتھ دیا، حتیٰ کہ ڈاکٹر کے پاس او پی ڈی میں میرے ساتھ ایسے لوگ جو میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھے، بزرگ لوگ، عورتیں، سارے میرے ساتھ ہو گئے، ڈاکٹر کے پاس لے گئے، مجھے حوصلہ دیتا رہا کہ آپ فکر نہ کریں، سب کچھ ہو جائے گا۔ میں اندر اسپتال میں جب ایڈمٹ ہو گئے تو آپ یقین کریں جی کہ لوگ آتے رہے اور کبھی ساتھ کوئی چیز لے کر آتے تھے، کوئی چیز، اور میں اس سے پوچھتا تھا کہ بھائی نہیں، ضرورت نہیں ہے، کہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو۔ وہ مصیبت جب ٹل گئے، آپ کو اتنا تک بتاتا ہوں کہ جب وہ مصیبت اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی، وہ میرے گھر والے ٹھیک ہو گئے، تو میرے ذہن میں تھوڑا سا بات آ گئی ہے کہ یار یہ لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں، یہ میرے ساتھ اس نے اتنا ہیلپ کیا ہے، نہ جان نہ پہچان، اور ہر ایک میرے ساتھ کبھی کیا چیز دیتا، اکیلا ہی تھا میں، حالات بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ تو میں گھر میں بیٹھا تو اپنے گھر والے سے بات کی ہے کہ اس طرح دیکھو لوگوں کی مہربانیاں، تو اللہ کی طرف سے میرے ذہن میں بھی ایک جوش سا پیدا ہوا ہے کہ یا الہی مجھے ایسے توفیق دے۔ تو وہ چلتے جی جب میں جتنے بھی یہ مصیبتوں میں لوگوں نے میرے ساتھ دیے، تو وہ مجھے معلوم ہو گیا کہ ان لوگوں میں لوگ ہیں کہ وہ ترس کھاتے۔ تو میں نے بیسیکلی میں الیکٹریشین ہوں، میں نے الیکٹریشین کا کام کرتا ہوں، پلمبنگ کا کام کرتا ہوں، ویلڈنگ کیا ہے، الیکٹرانکس کام کیا ہے، اور تقریباً اپنی کوشش سے بہت کچھ کام سیکھا ہے اپنی زندگی میں۔ تو میں نے یہی سوچا ہے کہ اپنے لیے تو میں کماتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے
حالات ٹھیک ہو گئے، ہر جگہ کام لگ گئے. تو میں نے سوچا کہ میں بھی اپنے طرف سے ان لوگوں کے ہمدرد بنوں جس کے طرف کوئی نہیں جاتا ہے. مطلب ایک غریب بندہ ہے، اس کے گھر میں اگر اس کے گھر میں ایک لائٹ نہیں ہے، اس کے گھر میں کیا ضرورت ہوگی؟ تو ایک دو لائٹوں کی ضرورت ہوگی. ٹھیک کرنے کے لیے امیر لوگوں کے پاس ہر ہمارا بھائی جاتا ہے اور بغیر پیسوں سے بھی وہ کام کر کے آ جاتے ہیں کہتے ہیں، لیکن غریب کی طرف کسی کا توجہ ہی نہیں ہوتا. تو میں نے یہ وعدہ کیا کہ یا الہی میرے پر یہ آسانی فرمائے تو انشاءاللہ میں غریبوں کا مدد کروں گا. تو میں نے پھر اس کے لیے پہلے تو میں اس طرح کرتا رہا، کبھی ایک دن، کبھی دو، دوسرا دن، تیسرا دن. پھر گھر میں مشورہ کیا تو ایک جمعے کا جو دن ہے وہ میں نے پری کا کہ میں نے پری کام ان لوگوں کا کرنا ہے. خواہ کسی کا واشنگ مشین خراب ہو، استری خراب ہو، بجلی خراب ہو، واٹر پمپ خراب ہو، کوئی کترے کا مشین خراب ہو، کپڑوں کا مشین خراب ہو، جو اس کا وہ ٹھیک کرنے کا وہ اس کے ساتھ وہ پیسے نہیں ہے. تو میں نے کہا انشاءاللہ یہ میری ذمہ داری ہو. تو میں نے پھر ایک اپنے ساتھ دو بندے رکھے، پھر میرا بیٹا ہے اس کو بھی ساتھ رکھا. جدھر یتیم غریب کوئی بھی ہو تو اس کے پاس جاتا ہوں. اور مجھے اپنے علاقے میں بڑے اچھے اچھے لوگ ملے ہیں، اس نے مجھے سپورٹ کیا ہے اور اس نے حوصلہ دی ہے، میرے ساتھ مدد کی ہے کہ بھائی آپ اچھے کام کر رہے ہیں اور اس کو جاری رکھیں. تو الحمدللہ بالکل میں اپنے کام پہ پورا توجہ دیتا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بڑے طریقے سے بڑے اچھے طریقے سے میرا کام چلتا ہے. اور جو جمعے کا دن آتا ہے میرے گھر میں کسی کا چیزیں ہوتے ہیں کہ بھائی یہ وہ عورتیں لے کر آتے ہیں، وہ جمع ہوتے ہیں، میں جمعے کے دن وہ ٹک کر کے دیتا ہوں. نہیں یا تو کوئی اجرا جہاں پہ وہ لوگوں کو نزدیک ہو یا کمپلینٹ میرے دوستوں کو آتا ہے کہ فلانا جگہ فلانا کام ہے، تو بغیر دکھاوے سے اللہ مجھے اس سے بچائے کہ میں اس میں نہ میں الیکشن لڑتا ہوں، نہ میرے میں وہ ہے، نہ میرے کسی سے پیسوں کے لالچ سے. اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے وقت لے کر آئے اور بہت خوش ہوں، بہت مطمئن ہوں کہ میرے جتنے دوست ہیں وہ اپنے لیے تو ہر کوئی کماتا ہے. میرے اس میں بھائی ہوں گے وہ الیکٹریشین حضرات ہوں گے، اس میں پلمبنگ حضرات ہوں گے، اس میں کئی اور بھی علممند لوگ ہوں گے. تو اس میں میں کائنڈلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ غریبوں کے لیے، ناداروں کے لیے ایک دن کم از کم، ہفتے میں اگر ایک دن نہیں دے سکتے تو آپ 15 دن میں ایک دن دے دیں. لیکن یہ آپ کا وہ ایک امانت ہوگی آپ کے لیے، وہ آپ کے لیے ایک ایسی چیز ہوگی جو آپ کی زندگی کو آسان کرے گا. اور آپ یقین کیجئے گا کہ آپ پھر کبھی پریشان نہیں ہوں گے. بغیر لالچ سے کام کر کے آپ سے جتنا ہو سکے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے لوگ ملائیں گے کہ آپ اس پہ جو خرچہ کرو گے وہ آپ کو ادھر سے کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ پورا کر کے دے گا. اور ان لوگوں کے دلوں سے جو دعا نکلتی ہے وہ ڈائریکٹ آپ کو انشاءاللہ اس کے نا اللہ کی طرف سے وہ آپ کی اس کی خوشیاں عطا ہوگی. تو میں تمام بھائیوں کو میرے اس کمیٹی میں یا کمیٹی کے ممبران صاحبانوں کے رشتہ داروں میں جو میرے جیسے کوئی بھی ٹیکنیکل بندہ ہو وہ اس چیز پہ لازمی اور توجہ دے کہ ہفتے میں ایک دن رکھے. ہفتے میں نہیں ہو سکتا تو 15 دنوں میں رکھے. 15 دنوں میں نہیں ہو سکتا تو میری جان یار مہینے میں تو ہو سکتا ہے ایک دو دن بندہ دے تو کیا کچھ ہو جاتا ہے. اللہ بھی راضی، بندے بھی راضی. ان کے کام آپ کے تھوڑے سے کرنے سے کیا ہو گیا. میں اس وقت سامنے کرتا ہوں اپنے الیکٹریشین بھائیوں کو کہ دیکھیں پلاس ہے، آپ کا پلاس آپ کے ساتھ ہی ہے، آپ کا ٹیسٹر ہے آپ کے ساتھ ہے، ایک سولوشن ٹیپ ہے وہ 50 کا مل جاتا ہے، وہ اپنے ساتھ رکھ لے. تو ان کے کر میں جائے. اور اس کے لیے آپ اگر ایک بلب ٹھیک کر یا بورڈ میں کیا ہوگا ایک بٹن خراب ہوگی، قیمت کیا ہوگی 20-30 روپے ہوگی، وہ ٹھیک کرے، ہولڈر لگائے، بلب لگائے، تو آپ خود سمجھے کہ اس پہ ہمارا کیا خرچہ ہے. پلاس ہمارا وہی پلاس یہ تھوڑا بہت، یا LED بلب ہو گیا اگر وہ جل گیا آپ خود اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. آپ نہیں ٹھیک کر سکتے الیکٹرانکس والے سے سیکھے. اس پہ کیا ہوتا ہے 20 روپے بھی اس کے اوپر خرچہ نہیں آتا ہے اور اس کو دوبارہ وہ نیا آپ دے سکتے. تو اس کے گھر میں روشنی ہوگی تو دل سے تو خواہ دعا نکلے گی. پلمبر حضرات کسی کا مسجد میں دیکھے ٹوٹی خراب ہے، مسجدوں میں کام ہو رہا ہے، آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں. اس میں لالچ میں نہ آئے کہ اتنے پہ نہیں. آپ اپنے جو آپ اس کے ساتھ ڈن کرے تو آپ اس ریٹ میں بھی اس کے ساتھ
کنسیشن کرے. اور دوسرا جو اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ بھائی میں نے اتنے دن کام کیے تو وہ اس حساب سے اپنے پیسے جو وہ چھوڑ دے. اور اس طرح جو الیکٹرانک زراعت ہے اس کو بھی یہ کہتا ہوں کہ ضروری چیز مثلاً کے اسپیکر ہو گئے یا کوئی اور ایسی چیز, گھروں کی جوسر ہو گئے, اس میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ اپنے پرسنٹیج کو دیکھ لیں, اس کا خیال رکھا کریں. انشاءاللہ آپ کی زندگی میں میری جیسی زندگی بنے گی اور آپ کبھی بھی آپ ناخوش نہیں رہیں گے, آپ خوش رہیں گے انشاءاللہ. اور میں تمام بھائیوں کو بس میرا یہ التماس ہے کہ سب کو یہ پیغام پہنچائے. اللہ شاد اور آباد رکھے. اور میرے ساتھ جو ہے میرا صاحب ہے اسد محمود صاحب, تو بانی ہے, ویلفیئر ہے ہمارا, تو اسلامک ویلفیئر کے بانی ہے. اس کے توسط سے سر میں اس حد تک بس آیا ہوں اس کی ممبرشپ میں, تو اس میں میرے ساتھ اس کا بڑا ہاتھ ہے. اور اللہ اس کے اس جو یہ قابل آئے, اس اللہ رواں دواں کرے کہ ہر کوئی آئے اور اس چیز میں, اس ہمارے اس ویلفیئر میں حصہ ڈالے, اور اس نیت سے کہ میرے تھوڑے سے کرنے سے کسی غریب کا گھر آباد ہو جائے, کسی غریب کے گھر میں کچھ نہ کچھ آ جائے. اس نیت سے نہیں کہ میں کمیٹی میں تھوڑے پیسے ڈالتا ہوں یا میرے تو 1.5 لاکھ نکلیں گا, میرا تو 1,80,000 نکل آئیں گے. نہیں, اس سوچ سے نہیں, اسی سوچ سے کہ کیا ہے آج کل تو ماچس کی ڈبی بھی 10 روپے کا ہے, تو آپ یہ جو 20-30 روپے ڈیلی کا وہ آپ ڈالیں تو اس نیت سے ڈالیں کہ یا الہی میرے پیسے اچھے جگہ پہ لگے, جہاں پہ موضوع جگہ ہے. پہلے ان لوگوں کا جو ضرورت مند ہو اللہ اس کا نکالے, کمیٹی میں اس کا نام نکلے اور اسی کے ضرورت پورے ہو جائے اور اس کو وہ روزی آسانی سے ملے ہماری وجہ سے. اگر ہمارے 20-30 روپے ڈیلی دینے پہ کسی کو بڑا اماؤنٹ ملتا ہے تو میں کہتا ہوں اس سے بڑی خوشی اور کیا ہوگی. میرے کیا ہوگا, مہینے میں میرے سے 700 روپے جائے گا, تو اگر ہم سارے ممبران جمع کر کے اس کو مل جائے تو میں کہتا ہوں کہ میرے خیال سے کہ معذرت ہوں کہ آپ بولیں گے کیا مولوی بنے, مولوی تو ماشاءاللہ بیٹھے ہمارے ساتھ, لیکن میں کہتا ہوں جی کہ اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ ہمارے 30 روپے سے کسی کے گھر میں اگر 20-25 روپے آتا ہے تو وہ سے ان کو اس کی روزی میں آسانی ہوگی, اس کی زندگی میں آسانی ہوگی. اللہ ان لوگوں کا نکالے, ان لوگوں کا کمیٹی میں نام نکلے جو بہت ضرورت مند ہو, بہت غریب ہو. اور جس ممبران سے ہو سکے تو میرا مشورہ ہے کہ جس کا نکلے اور وہ یہ دیکھتے کہ بھئی میرے پڑوس میں یا میری اس کمیٹی میں یا میرے پڑوس میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو بالکل نادار ہے, یا اس کی وہ نہیں چل رہی ہے, وہ کشتی نہیں چل رہی ہے, مشکل اس کو چلانے کے لیے آپ اس کے ساتھ قربانی دیا کریں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خاد و آباد اور سلامت رکھے. میرے سے اگر کوئی کوتاہی غلطی ہوئی تو اس کا میں معافی چاہتا ہوں. باقی جو ہے نا میں تمام ممبران کی شکریہ ادا کرتا ہوں. سننے کا عاقل خان صوابی, اللہ خوش رکھے. یہ دیدی عاقل بھائی ماشاءاللہ جی, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے. ماشاءاللہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرسنالٹی ہے. بس ان کی ایک ریکویسٹ ہے, دیکھیں جس طریقے سے ہمارا جو مشن ہے نا, ہم مشن اور جو مقصد لے کے گئے نا, آپ نے میری دوسری ویڈیو بھی دیکھیں کہ میں واللہ مجھے کوئی اپنی ذاتی فائدے کے لیے یا ذاتی لالچ کے لیے کہ میں نے کوئی اپنی بلڈنگیں پلازے بنا لینے ہیں یا کوئی اور مال اکٹھا کر لینا ہے, میں تو کہتا ہوں آپ پچھلی ویڈیو میری دیکھ لیجیے گا. میں نے تو میرے پاس ایک جسٹ 5 مرلے کا سر مکان ہے, تو وہ بھی میں نے اللہ کی راہ کے لیے بھی وقف کر دیا. اس کو بھی بیچ کے میں ہم انشاءاللہ ایک مسجد بنائیں گے جس میں پوری ایک جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر پیچھے سیرت پہ جائیں نا دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد نبی لائی تھی وہاں پہ سارے معاملات ہوتے تھے. تو ہمارا بھی ایک پلان ہے کہ انشاءاللہ ہم مسجد کے ساتھ ایک میرج ہال بنائیں گے, اسکول بنائیں گے, ایک مدرسہ بنائیں گے, جس میں ہم ایک کمپلیٹ پروسیس جس میں تمام خوشی کمی کے معاملات اس مسجد میں ہوں, تمام آپ کے مستقبل کے فیوچر پلانز وہاں پہ ڈسکس ہوں, جہاں پہ لوگوں کی خیر و عافیت اور فلاح و بہبود کے لیے کام کیے جائیں, بچوں کی تربیت کے لیے کام کی جائیں, لوگوں کو فیسلٹیز دی جائیں, شادی کے اوپر ان کو فیسلٹیز دی جائیں, ان کی غمی کے اوپر ان کو فیسیلیٹ کیا جائے, اسی طرح میڈیسن کے فیسیلیٹ کیا جائے. یہ ہمارا ایک مشن ہے. ہمارا مشن جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ جو آدمی غریبوں یتیموں مسکینوں بیواؤں کے لیے کام کرتے ہیں وہ اللہ کے نام جہاد کرنے کے برابر ہوتے ہیں اور دن کو روزہ رکھنے کے برابر, رات کو قیام کرنے کے برابر. بھائی میں یہ حدیث آپ نے مجھے دیکھا, میں بار بار اس کو قول کرتا ہوں. میں ہماری جو ورکنگ ہے وہ اسی حدیث کے اوپر ہے. ہماری الحمدللہ 200 کے راؤنڈ اباؤٹ کی ٹیم بن رہی ہے. ہم نے کوئی جتنے بھی ہمارے ممبران ہیں, عاقل بھائی ہیں اور ہم اللہ اس کے رسول کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارا کوئی ذاتی فائدہ اس میں نہیں ہے. ہم دیکھیں اگر آپ غیر مسلم کنٹریز کے دیکھیں, ہر آدمی کہتا ہے کہ یار غیر مسلم یہ کر رہے ہیں, یہ یار ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی تو صلاحیتیں دی ہیں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے تھے, ہمیں ان کے چاہیے تھا کہ ہم ان کی اطاعت کرتے اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیتے جس میں تمام کی خوشی اور غم اور سارا کمبائن ہوتا. وہ ایک حدیث کا آتا ہے نا مفہوم, آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ جنگ میں جب صحابہ کرام زخمی ہوئے تو جب پانی لایا گیا, پانی کی بھی کمی تھی, تو جب ایک کو دیا گیا انہوں نے کہا نہیں میرے دوسرے بھائی کو دیں, تو دوسرے کو جب دیا گیا تو انہوں نے کہا تیسرے کو دیں, اگلے کو دیں, دیں. ہر آدمی اب ہر صحابی اپنے بارے میں نہیں سوچ رہا, دوسروں کے لیے سوچ رہا, تاکہ وہ جب واپس آئے تو پہلے شہید ہو چکے تھے. میرے بھائیوں یہ ہیں قربانیاں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو وہاں پہ صحابہ نے کتنی قربانیاں, مدینہ کے صحابہ نے کتنی قربانیاں دی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا جائیداد ہے, یہ ہمارا مال ہے, یہ آدھا ان کو دے دیں, آدھا جو ہے نا وہ ہم رکھتے ہیں, یہ میرا کھجوروں کا باغ ہے, آدھا یہ میرا بھائی رکھ لے, آدھا میں رکھ لوں گا. تاکہ یہاں تک آتا ہے کہ وہ جن کی 2 بیویاں تھیں اس ٹائم پردہ فاش نہیں ہوتا, انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو جو بیوی پسند ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں, یہ رکھ لیں. میرے بھائیو یہ ہے سیرت. اور آج ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں, ہم تو خالی اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں. دیکھیں معذرت کے ساتھ ایک جانوروں کی لائف میں ذرا ذکر کرنا, جانور خود ہی کھاتا پیتا ہے اور مر جاتا ہے, بچے پیدا کرتا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارا بھی کنسیپٹ اسی طریقے سے نہیں بنا ہوگا, بس ہم نے کھایا پیا بچے پیدا کیے مار گئے. نہیں میرے بھائیو, ہم اشرف المخلوقات ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے پیدا نہیں کیا کہ خالی کھاؤ پیو اور بچے پیدا کرو. نہیں, دوسرے لوگوں کے لیے ہم نے کیا کیا, کیا کرنا ہے, اور صرف اللہ کی رضا کے لیے, ذاتی لالچ کے لیے اور دکھاوے کے لیے نہیں ہے. اپنے بھائی کی مدد کرنی ہے, پتہ بھی نہیں کرنا. دیکھیں ہم ایک سسٹم لے کے ایک پروجیکٹ لے کے آگے نکلے ہیں. ہم نے بھی شاید کرنی تھی, کسی کو دکھانی. ہم دیکھیں کچھ چیزیں شو کرنی پڑتی ہیں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے جس طریقے سے آپ کو بتاؤں کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں. عقل بھائی سے کیا, مختلف لوگوں سے کیا. میں نے ایمبولینس سروسز, میرے پاس ایک بائک تھا, میں نے اپنے گاؤں میں اعلان کیا, میں نے کہا یار رات کو کسی بندے کی طبیعت خراب ہو جائے, رات کو جس مرضی ٹائم مجھے کال کرے میں آ جاؤں گا. تو وہ میں نے وہ شو کیا تو مجھے ایک بھائی نے کہا یار میرے پاس گاڑی ہے, میں گاڑی کو کرتا ہوں. یہ ایک ٹیم بنتی ہے. اسی طریقے سے جس طرح عقل بھائی نے باتیں کی تو میں نے اپنے دوستوں کو جا کر بتائی. تو وہ الیکٹریشین کو بتایا, میں نے کہا یار دیکھو آپ ساری زندگی اپنا تو کر رہے ہو نا, ایک دن یار 15 دن میں سے مہینے میں ایک دن اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں نکال سکتے آپ. پھر دیکھیں اللہ کی برکتیں آپ کے اوپر کتنی آتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے اوپر کتنی آتی ہیں. آپ کے کاروبار جال مال میں اتنا اضافہ ہوگا, آپ کو رزق ایسی جگہ سے ملے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی ہوگا. یار یہ تھی ہماری بیسکس, یہ ہے اسلام. اور الحمدللہ ہم جس مشن کے اوپر نکلے نا, میرا خواب میری ٹیم کا کہ ہم نے وہ ریاست مدینہ بنانی ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی, اور وہ محبت جو صحابہ کرام نے پہلی, اور ہم انشاءاللہ اس کو پریکٹیکل کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری بہترین ٹیم بنتی جا رہی ہے, اور ہمارے قربانی جو ہے نا وہ راؤنڈ اباؤٹ 200 خاندان اس میں جمع ہو چکے ہیں. اور جو ہمارے ساتھ فیملیز ہیں وہ سارے الحمدللہ موسٹلی جو ہے نا ہم نے تربیت ان کی اس لیول پہ کی ہے کہ وہ فائدہ تو ہر بندے کو نہیں. جس طرح ہماری کمیٹی ہے اس میں 2 پیکیجز ہیں, ایک 700 روپیہ پر منتھ ہے, ایک 200 روپیہ پر منتھ ہے. 200 روپے کے اوپر آپ کو ساری آپ کی خوشی غمی ڈلیوری آپریشن اس کے اوپر 200 روپے کا, یہ پاکستان کی بڑی ڈفرنٹ کمیٹی بنتی ہے جو 200 روپے کے اوپر راؤنڈ اباؤٹ 2400 روپیہ آپ کا سال کا بنتا ہے. تو اس میں آپ کو کتنی بڑی فیسلٹی دی جاتی ہے, کوئی بھی نہیں دیتا. میں آپ کو خالی ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں. میں پچھلے دنوں ایک جگہ پہ گیا تو ان کو میں نے پتا کیا کہ یار میں جہاں بھی گاؤں وغیرہ میں جاتا ہوں, کسی جگہ جاتا ہوں, تو میں لوگوں سے پتا کرتا ہوں یار آپ کا کیا سسٹم ہے ویلفیئر کا, آپ لوگوں کی خوشی غمی کے اوپر کوئی سپورٹ کرتے ہیں. تو میں نے موسٹلی جہاں پہ وزٹ کیا دیکھا تو لوگ ایک فوتگی کے اوپر ان کی فیملی وائز کمیٹی بنی ہے, وہ اس کے اوپر کہتے ہیں ہم 40,000 روپیہ سیلیٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم 200 روپیہ پر منتھ لیتے ہیں, 75,000 روپیہ پہلے دن دے دیتے ہیں تدفین کے معاملات کے. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے میں بھی شامل ہوتا ہوں. کہتے ہیں آپ شامل ہوں گے تو ہم شامل ہیں, لیکن آپ نے اس طرح 45,000 سے 50,000 روپیہ ہم نے 2015 میں شروع کی تھی, وہ 50,000 روپیہ آپ جمع کرا دیں تو پھر ہم آپ کو شامل کر لیتے ہیں. تو میرے بھائیو یہ دیکھو اب اس طرح کی یہ ہے ہمارا انصاف. مجھے نہیں سمجھ لگ رہا, میں تو اس دن بحث چل رہی تھی, میں بعد میں سوچتا ہوں ان سے وہ بھی کی بھائی یار 2015 سے آپ جس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں تو کیا اس کی 2015 سے فوتکیاں بھی آپ نے اٹینڈ کی ہوئی ہیں؟ اگر ایک بندہ آتا ہے, کوئی بندہ جاتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے شامل کریں, اس کی 2 فوتکیاں ہوئی ہیں, کیا 75,000 اس کو پیچھے سے دیں گے؟ یہ انصاف نہیں. ہم پتہ نہیں کس رولز ریگولیشن پہ چل رہے ہیں. دیکھیں ہمارا جو سسٹم ہے 200 روپیہ پر منتھ ہے, دیں 2 پیکیج ہے, 700 والا بھی ہے, اس میں 1.5 لاکھ آپ کو عمرے کا ٹکٹ بھی ہے, نظریہ کو بتا دی. اور 200 روپے میں آپ کی فوتگی کے اوپر 30,000 روپیہ ہر 6 ماہ بعد ہم امپروو کرتے ہیں. 30,000 روپیہ فوتگی کے اوپر ملتا ہے, اللہ تعالیٰ کسی کو جو مان رکھے, کفن دفن کے لیے. شادی کے اوپر 30,000 روپیہ, ہپس کے اوپر 20,000 روپیہ, اور ڈیلیویکیشن کے اوپر 15,000 روپیہ. یہ خالی 200 روپے میں ہم یہ سروسز دے رہے ہیں. یہ آپ کو پاکستان میں کسی جگہ اس طریقے سے آپ کو سسٹم نہیں ملے گا. الحمدللہ یہی ہمارا مقصد ہے. جو بھائی سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, آپ نے عاقل بھائی کی باتیں سنی ہیں, وہ بڑی دل کو لگنے والی باتیں ہیں. تو بھائی جب اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے نا ہنر, اس کو شیئر اسی طرح اس کو شیئر کرو, اس کو آگے تقسیم کرو, لوگوں کو بتاؤ, اور ہم انشاءاللہ ایک مشن
لے کے نکلے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس پاکستان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل بنیں گے، اور ہم ایک ایسی فلائی ریاست اور فلائی سسٹم پیدا کریں گے جہاں پہ انشاءاللہ نیکسٹ کچھ ٹائم بعد انشاءاللہ جس طریقے سے ہم تیزی سے آگے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم ساری رسپانسبلٹیز لیں گے، بچیوں کی شادی کی ٹوٹل رسپانسبلٹیز ہم لیں گے، ایجوکیشن کے اوپر ہم بچوں کی وہ بھی رسپانسبلٹیز لیں گے، ہاسپٹل کی فیسلٹیز ہم انشاءاللہ اللہ خیر کرے خیر وفیت کے معاملات کرے وہ ہم لیں گے. ہم جو بھی اپنے ممبرز ہیں، جو بھی اپنے بھائی ہیں، ان کے لیے ایک ایسا سسٹم بنانے جا رہے ہیں جس میں ہر سروسز ان کو دی جائیں گی. ایسا بے لوث معاشرہ انشاءاللہ ہم تشکیل دیں گے جس کو ہم خود بھی پریکٹیکل عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ اس کی دعوت دیں گے. تو کائنڈلی آپ سے یہی ریکویسٹ ہے، زندگی عارضی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب ہم نے فوت ہو جانا ہے، کب ہماری مار جانا ہے. تو بھائیوں قبر کی منزلیں بہت ہی مشکل ہے، آگے حساب کتاب بڑا سخت ہے، اس لیے خرچ کریں، دوسروں کے اوپر ڈلیور کریں. ہم نہیں کہتے ہمارے ساتھ کریں، اپنے ارد گرد لوگوں کو کھانا کھلائیں، لوگوں کے ساتھ ہیلپ کریں. اگر ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ جڑیں، ہم انشاءاللہ ایک فلائی ریاست کی طرف ایک نکلے ہیں. تو بہت شکریہ، ہم نے آپ کا کافی ٹائم دے دیا. ہم ایک بار پھر عاقل بھائی کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب. جی، تو عاقل بھائی کی زندگی کے اوپر ایک اور سیشن بھی کریں گے. ان کی ماشاءاللہ سٹوریز ہے نا، ابھی ٹائم ہے ان کی سٹوریز آپ کو بتائیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. یہ انشاءاللہ آپ کو ایک ایسے ٹپس بھی اور اپنی ایسی زندگی کی آپ کو کامیابیاں بھی بتائیں گے اور بیچ میں ایسے واقعات بھی بتائیں گے جہاں سے آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ مل جائے گا. جی تو انشاءاللہ آپ کو بھی بہت شکریہ. تھینک یو سر. اللہ خوش رکھے اور اللہ ہمارے اس قافلے کو رواں دوا رکھے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کوئی رکاوٹ کوئی نہ ڈالے، اور کوئی بھی رکاوٹ ڈالے تو اس کی پرواہ نہ کرے. کوئی آپ کو کیا نام دے گا کیا نام دے گا دکھاوے کے لیے ہم نہیں کرتے. انشاءاللہ ہم اپنی کوشش کو جاری رکھیں گے اور اپنی منزل کی طرف گامزن رہیں گے. اللہ شاد اور آباد رکھے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب جی اللہ تعالیٰ وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے لوگوں کے شر سے، حاسدین کے شر سے، نظر بد سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں لالچ سے، ذاتی فائدے سے یا دکھاوے سے اللہ تعالیٰ محفوظ ہمیں رکھے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے اور اللہ تعالیٰ ہماری قبر کی منزلیں اور آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے. بہت شکریہ.